بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بک بائنڈر۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئے ہیں جو کہ ایک پروسٹیٹیوٹ کی ہے۔ اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو بغیر کسی انتظار کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پروسٹیٹیوٹ تھی جس کا نام ماریا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، تو یہ پروسٹیٹیوٹ اس میں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ کہانی ایسے ہی شروع ہوتی ہے۔ ماریا برازیل کے ایک قصبے میں رہتی تھی جو کہ ہر لڑکی کی طرح محبت کی تلاش میں تھی۔ اسے بچپن میں ایک لڑکے سے محبت ہوئی، لیکن وہ ایک دن اچانک غائب ہو گیا اور دوبارہ نہیں آیا۔ اس کے بعد اس کو 17 سال کی عمر میں محبت ہوئی، لیکن وہ لڑکا بھی اس کی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ کرنے لگا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ محبت کے چکر میں نہیں آئے گی۔ وہ گھومنے کے لیے کچھ دن شہر آئی۔ وہاں اس کی ملاقات روجر سے ہوئی، جس نے اس کو اپنے نائٹ کلب میں کام کرنے کی آفر کی جو کہ سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ ماریا اس پر رضامند ہوئی اور وہ نائٹ کلب میں ایز اے ڈانسر کام کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن اس کا روجر سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے کام چھوڑ دیا۔ اس کے ایک دوست نے اس کو ماڈلنگ کا مشورہ دیا۔ اس نے کافی فوٹوگرافز بنوائیں اور مختلف ماڈلنگ ایجنسیز کو بھیجیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ایک دن اس کو کال آئی کہ آج آپ کی ملاقات ہے ماڈلنگ کے لیے، تو وہ شام میں ایک عربی سے ملی۔ وہ کچھ دیر ریسٹورنٹ میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر عربی نے اس کو 1000 فرینکس کی آفر کروائی کہ اگر وہ ایک رات اس کے ساتھ ہوٹل میں گزار لے۔ یہاں ماریا کے پاس آپشنز تھے، وہ منع بھی کر سکتی تھی اور آفر کو ایکسیپٹ بھی کر سکتی تھی۔ چونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے ہاں کہہ دیا۔ تو اس طرح سے اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اگلے دن وہ پہاڑیوں کے اوپر جہاں پہ نائٹ کلب تھے وہاں پر گئی، اور ایک کلب پر جا کر اس نے پوچھا کہ مجھے یہاں پر کام کرنا ہے۔ وہاں کے آنر ملان نے اس کو بتایا کہ یہاں کے رولز کیا ہیں، کہ کسٹمرز آپ کو ڈرنک کی آفر کرے گا، ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایکسیپٹ کر کے بعد میں کچھ دیر ڈانس کرنا ہے، پھر کسٹمر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل میں جانا ہے، اور اس سب میں 45 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگنا چاہیے، اور اس کے 350 فرانس ہوں گے اور 50 فرانس اس میں سے کلب کو جائیں گے۔ ماریا تو 1000 فرانس کا سوچ کر آئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے آفر کو ایکسیپٹ کیا اور کام شروع کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ صرف 1 سال کام کر کے وہ واپس چلی جائے گی اور جا کر اپنا فارم بنائے گی۔ 9 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اب صرف 90 ڈیز باقی تھے۔ ایک دن شام میں کلب جانے سے پہلے وہ کیفے میں بیٹھی تھی، تو اس نے ویٹر سے پوچھا کہ یہ روڈ کس طرف کو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ سینتیاگو۔ تو ماریا کے دل میں وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے وہاں سے اٹھ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانے کے لیے ابھی اٹھ ہی رہی تھی کہ ایک آدمی جو کہ زمین پر بیٹھ کر کوئی پینٹنگ بنا رہا تھا، اس نے ماریا سے کہا کہ آپ 5 منٹ بیٹھ جائیں میری پینٹنگ کمپلیٹ ہونے تک۔ ماریا نے اسے پہلے نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ جب اس نے پینٹنگ کمپلیٹ کر لی تو ان کے درمیان بات کا آغاز ہوا۔ وہ ایک مشہور پینٹر ریلف ہارٹ تھا۔ تو اس نے ماریا سے پوچھا "What do you do?" یہ وہ سوال تھا جو کہ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے فوراً جواب دیا کہ "I am a prostitute." تو میرا خیال ہے ایک مشہور پینٹر اور ایک پروسٹیٹیوٹ کو اکٹھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ریلف ہارٹ نے کہا کہ اسے ماریا میں ایک لائٹ نظر آئی ہے۔ ماریا نے اس بات کو مذاق سمجھا اور اٹھ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر ریلف ہارٹ نے ماریا کو کہا کہ وہ 2 دن بعد اس کو کلب میں ایز اے کسٹمر ملے گا۔ اس طرح اگلی محبت کا آغاز ہوا اور وہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے۔ ماریا کی واپسی کو صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ اب وہ کنفیوز تھی کہ وہ واپس جائے یا پھر ریلف ہارٹ کے پاس رہے جو کہ اس کو اپنانا چاہتا ہے۔ پھر اس نے چرچ میں خود سے وعدہ کیا کہ وہ واپس جائے گی۔ اس نے اگلے ہی دن ٹکٹ کروائی اور 2 سوٹ کیس تیار کیے۔ پھر وہ ریلف کو بتانے کے لیے گئی کہ میں واپس آ رہی ہوں، تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا۔ ریلف نے اس کو روکا کہ مت جاؤ، لیکن اس نے بتایا کہ وہ خود سے جانے کا وعدہ کر چکی ہے۔ وہ رات دونوں نے ایک ساتھ گزاری اور اگلے دن صبح ریلف کے اٹھنے سے پہلے وہ گل ہو گئی۔ لیکن اندر ہی اندر پتہ نہیں کیوں ماریا کو یہ لگتا رہا کہ وہ آئے گا اور اسے روک لے گا۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی اسے یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید ریلف اب ہی آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ پیرس میں اس کی فلائٹ چینج ہونی تھی۔ اس نے سوچا کہ ایک دن وہ پیرس رک جائے، دوبارہ پتہ نہیں یہ موقع ملے یا نہیں۔ لیکن ریسیپشن پہ کھڑی عورت نے اس کو بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو وہ مایوس دل کے ساتھ برازیل پہنچی۔
ایئرپورٹ پر ابھی وہ پیرس کے خیالوں میں مگن تھی کہ اس کو ایک آواز سنائی دی کہ پیرس وہی ہے، کہیں جا نہیں رہا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ ریلف تھا۔ ہاں، ریلف ہارٹ۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چوائس ہمیشہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ ہم کیا سلیکٹ کرتے ہیں یہ ہم پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی آپشن آخری آپشن نہیں ہوتا۔ ماریا کی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو یہی صحیح، لیکن ہم محبت سے قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔